ایک مسلمان کی جو شخصیت ہے، اس کی پرسنالٹی ہے، کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں سادگی اختیار کرے، انکساری ہو، خاکساری ہو، کبر، غرور، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقول اللہ تعالی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الکبر ردائی، جب کوئی شخص گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے تو میری چادر مجھ سے کھینچتا ہے۔ اور اندازہ کیجئے اللہ رب العزت کی چادر کوئی شخص کھینچے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ غرور اور گھمنڈ تقویٰ کا بھی ہوتا ہے، غرور گھمنڈ مال و اسباب کا ہوتا ہے، غرور اور گھمنڈ عہدے اور منصب کا ہوتا ہے، غرور اور گھمنڈ شہرت کا ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے عبارت ہیں، بندے کو جب ملتی ہیں تو شکر کا جذبہ پیدا ہونا کے بجائے اگر اس کے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے۔ میں تو تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، لوگ اٹھتے ہی نہیں۔ 5 وقت کی نماز میں صف اول میں ہوتا ہوں، لوگ دیر میں آتے ہیں۔ میں تو نفلی روزے رکھتا ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ اس کا گھمنڈ آدمی کو ہو جائے، لے ڈوبتا ہے۔ آدمی کو مال و اسباب کا گھمنڈ ہو جائے، آدمی کے جیب میں جب پیسہ ہوتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں جب لاکھاں کروڑاں روپے ہوتے ہیں تو اس کی چال بدل جاتی ہے، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ منصب پر پہنچتا ہے، جب عہدے پہ پہنچتا ہے تو اس کی حالت دیدنی ہوتی ہے۔ آدمی کو شہرت مل جاتی ہے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ یہ جو تقوی کا گھمنڈ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قافلے کے ساتھ چلے جا رہے تھے، ان کے صاحبزادے بھی ان کے ساتھ تھے۔ رات میں پڑاؤ ڈالا گیا، صبح اٹھ کر کے تہجد پڑھی حسن بصری نے، جیسا کہ وہ پڑھا کرتے تھے، ان کے لڑکے نے بھی پڑھی، اور بھی لوگوں نے پڑھی، بہت سارے لوگ سوتے رہے۔ لڑکے نے اظہار نکیر کے طور پر یہ کہا اپنے والد سے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، کیا ہو گیا لوگوں کو، سو رہے ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں یہ، اٹھتے نہیں تہجد کے لیے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹے اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تو بھی تہجد نہ پڑھتا۔ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے، اس کا شکر بجا لا رہے ہیں، یہ احسان ہے اس رب کا۔ دوسروں لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ مال کا گھمنڈ کیسا؟ آج مال ہمارے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس۔ مال دے کر کے آزماتا ہے، مال میں کمی کر کے آزماتا ہے، وہی ہے دینے والا، وہی ہے لینے والا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم محتاج محض ہو، غنی وہ ہے، بے نیاز وہ ہے، ستودہ صفات وہ ہے۔ جس نے دیا کسی کو ملا، اور نظر پھیر لے وہ تو کون ہے دینے والا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کو صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے۔ ایک امیر صحابی آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کے کپڑے بظاہر بہت اچھے تھے۔ ایک غریب صحابی ان کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے، کپڑے اچھے نہیں تھے، پھٹے تھے، اور محنت اور مشقت کی وجہ سے اس کے آثار بھی اس پر تھے۔ مالدار صحابی کے پاس بیٹھے تو ان کا کپڑا ان سے جو ٹچ ہوا تو انہوں نے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ادھر پڑ گئی، آپ نے ان کو تنبیہ کیا کہ تم نے اپنا کپڑا کیوں سمیٹا؟ کیا تمہیں اپنے کپڑے کا غرور ہے؟ کیا تمہیں اپنے مال کا غرور ہے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ صحابی کو توجہ ہو گئی، انہیں پتہ چل گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ روئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے گا، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں اپنا آدھا مال اپنے اس غریب بھائی کو دے رہا ہوں۔ غریب صحابی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں لیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنا مال خوشی خوشی تم کو آدھا دے رہے ہیں، لے لو، تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ صحابی نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا آدھا مال اس لیے لینا نہیں چاہتا کہ کہیں میں ان جیسا نہ ہو جاؤں۔ غرور کس بات کا؟ آج بولنے کی صلاحیت اللہ رب العزت دی ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ لکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ کتنے بولنے والے لکھنے والے ایسے ہیں جو ایک لفظ ادا نہیں کر سکتے، جو اپنا دستخط نہیں کر سکتے، جن کو گمان تھا، جن کو گھمنڈ تھا کہ ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، وہ قبرستان میں آرام کر رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح لربک کدحا فملاقیہ، انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن تیری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے،
ان سارے جذبات سے اوپر ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی کبریائی اس کی بزرگی بیان کرتا ہے۔